دکھے گا ماشاءاللہ، لیکن پیڑ میں کیڑا بیٹھا ہے اس میں پھل نہیں آئے. بالکل داڑھی ٹوپی پگڑے امامے آپ سے ہم سے اچھے نظر آئیں گے، لیکن درگاہ کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہیں جا کے سجدے کر رہا، وہیں جا کے اس کو پکار رہا ہے، پوج رہا ہے، سکونی اود اگربتی سلگا رہا ہے اور نیاز اور فاتحے میں لگا ہوا ہے، اور ہر جو ہے چہلم تیجا دویم سویم اور مداروں پہ درگاہوں پہ چادریں پھول پتیاں عرس اور میلے اور جعلی اور یا نقلی اصلی جو بھی پیر پگاڑے ہیں ان کے چکروں میں بیعتوں میں لگا ہوا ہے. یاد رکھو اس کی خود گارنٹی نہیں ہے تو تمہاری کیا گارنٹی ہے؟ تو یہ شرک باللہ یہ کبھی معاف نہیں ہوگا. کیجین کہتے ہیں جی خواجہ غریب نہ، ہم نے کہا نہیں، کیجین کا مطلب نہیں، کیجین کا مطلب ہوتا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب ایک اور لفظ آگے بڑھایا گیا ہے، ایچ کے جی این. کیا ایچ مانے حضرت؟ ہم نے کہا اس کا بھی فارمولا غلط ہے. حج سے حضرت نہیں ہوتا، حج سے حقیقت ہوتا ہے، حقیقت میں کوئی گارنٹی نہیں. اور کچھ لوگ لیتے ہیں وائی کے جی این، یا لگاتے ہیں نا، یا وائی سے یا خواجہ. ہم نے کہا یہ بھی غلط ہے. وائی کے جی این کا مطلب یہ نہیں ہوتا تم لو، لیکن وائی کے جی این کا مطلب یقیناً یقیناً کوئی گارنٹی نہیں. بیٹا کہاں کہاں بھاگو گے؟ اہل توحید کی نظر وہاں وہاں ہے. توبہ کرو اللہ سے. ہمارے بھائی ہو، ہمارے دوست ہو، ہمارے جیسا نام رکھتے ہو، ہمارے اللہ کو بھی مانتے ہو، اسلام کو بھی مانتے ہو، قرآن حدیث کو بھی مانتے ہو، پھر یہ تمام سب ڈرامے بازیاں اور یہ ناٹک بندیاں، یہ مردہ پرستی، یہ قبر پرستی، یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ شرک باللہ. پھر ہمارے اندر یہ بیماری موجود ہے. جب تک یہ بیماری دور نہیں ہوگی ہمارا معاشرہ درست اور صحیح ہو سکتا. اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا فارمولہ اللہ نے، مکے کا جو معاشرہ تھا شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، ایک ایک عورت 10 مردوں سے شادی کرتی تھی. کتنے؟ باقاعدہ جھنڈے لگاتے. اس لیے کسی تقریر میں نے کہا جھنڈے بنڈے نہ لگاؤ. بعض لوگ لگاتے ہیں نا جھنڈے، ہرے جھنڈے. کوئی جھنڈا ونڈا ہرا پیلا کوئی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاتھ رکھ دیتا. جھنڈے سرکاری ہوتے ہیں، جو سرکاری آفیسران ہیں، سرکاری لوگ ہیں، وہ جھنڈے لگاتے ہیں اپنے اپنے آفسوں پر، اپنی اپنی بلڈنگوں پر. یہ ہم کون سے جھنڈے کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی کا جھنڈا ہے، یہ جلوس غوثیہ کا جھنڈا ہے، یا فلانی کا جھنڈا. آپ کیا ہوتا ہے کیا یہاں یہ تمام سب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. گھر بڑا قابل ماشاءاللہ بڑا مبارک شہر ہے، ہوتا ہے. یہی اختلاف آپ نے کر لیا، کوئی کہتا ہوتا ہے، کوئی کہتا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے. ہوتا ہے. کسی چیز کا نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ چیز نہیں ہے. وہ چیز ہے اور نہ ہو کیسے. شیطان ہے تو وہ ہے، مسلمان ہے تو وہ ہے. جناب مکے میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے. سینہ پیٹنے والے، جھنڈے لگانے والے. یہ اور بات ہے کہ وہ روڈ کے اوپر نہیں نکال سکتے، گھر ہی کے اندر، کمرے کے اندر لگا کر کے گھما لیتے ہیں. اپنے اپنے گھر کے اندر، آنگن کے اندر بھی چھاتی کی پیٹ لیتے ہیں، ماتم کر لیتے ہیں، ڈھول بنا لیتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ پڑھ لیتے ہیں، اور وہاں کی ویڈیو وائرل کرتے ہیں. وہ مدینے میں عید میلاد النبی ہو رہا ہے. اے انڈین کے لوگوں، تم لوگ کیوں نہیں یہ شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، وہاں سے وائرل کرتے ہیں. بیٹا باہر نکل کے دیکھو تو بھی تمہاری کمریں کیسی ہوں گی پتہ چلے گا. تمہارے ملکوں کے ڈاکٹر پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ڈنڈے ایسی جگہوں پہ پڑیں گی جہاں انجیکشن ہی نہیں جا رہا. فالتو باتیں نہیں کرتے. الغرض خیر، ہم جس ملک میں ہیں اس ملک کی خیر اور بھلائی کی دعا کریں. اور یہاں کا اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت عطا فرمائی. مسلمانوں، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے. بائی چوائس آپ اپنے بھارت کے اندر موجود ہیں. آپ کا ملک ہے، آپ کا دیش ہے. یہ جناب علی کسی شاعر نے کہا تھا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، یا جس کا وہ مستحق ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ اس کا معاملہ فرمائے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان. جو آج صاحب مسند ہیں، صاحب مسند یعنی کرسی والے، آپ نہیں، آپ بھی تھوڑی دیر کے بعد چلے جاؤ، کرسیوں پہ بیٹھے، ہم بھی چلے جائیں گے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. تو یہ سارے لیڈر جو بھی ہیں، یہ سب بیچارے 4 سال 5 سال
پارٹی نے کسی کو نلمبت کر دیا، پارٹی نے، یہ سب ایسے ہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمارا ملک سے محبت کرنا یہ ہمارا دھرم ہے، ہمارا کرتب ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ ہماری خاک ہے، ہماری مٹی، ہماری مسجدیں، ہماری قبریں ہیں، ہماری بزرگوں کی پورے ہم سب چیزیں۔ اس لیے ہمیں اس کو سجانا، اس کو سنوارنا، محبت سے، امن سے، آشتی سے، دعاؤں سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے علم سے اس ذرے ذرے کو سجانا، سنوارنا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور بھارت کے اندر اگر کوئی خرافات پیدا کرتا ہے، بھارت کو مٹانے کے چکر میں لگا ہے، بھارت کو بانٹنے کے چکر میں لگا ہے، تو وہ بانٹنے سے پہلے اس کو کاٹ دو۔ نہیں سمجھ میں بات ہے؟ بانٹنے سے پہلے جو بٹے گا، وہ جو بانٹنے کی بات کرے گا اسے کاٹ دیں گے ہم۔ اسے بولو ہمارے دیش کو اب یہ دوبارہ بٹنے، اس کو ہم تو پورے اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر افغانستان کو بھی آنے دو، اس کے اندر پاکستان کو، جو کٹ کے گئے سب کو آنے دو، آؤ اکھنڈ بھارت بناتے ہیں۔ ہم اس پہلا شخص ہوں گے، جھنڈا لے کے آگے بڑھیں گے، آنے تو افغانستان کے لیے بھی کھولو دروازہ۔ کچھ دن دستک دے کے نہیں بلکہ پورا داخل ہو کے گئے بیچارے، مل ملا کے بڑی آؤ بھگت ہوئی ہے طالبان کی، معلوم نہیں؟ ساری میڈیا کے الفاظ بدل گئے، زبان بدل گئے، انداز بدل گئے، میدان بدل گئے، فکر بدل گئی، سب کچھ بدل گیا، تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں۔ اب وہ دہشت گرد نہیں تھے، امن پسند ہیں بیچارے، تو سب کو آنا چاہیے، پاکستان کو بھی جو کٹ گئے آ جاؤ، اور ہم بلائیں گے پاکستانیوں کو، آؤ بیٹا، آؤ بھائیو، آؤ بہنوں، آؤ اکھنڈ بھارت میں آؤ، ہم سب مل جل کر کے زندگی گزاریں۔ بولو اس کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار؟ زور سے بولو۔ ہمارے کچھ بھائی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ادھر بھی، تو آؤ مل جل کر کے ہم بھارت کو تعمیر کریں، پھر سے اکھنڈ بھارت بنائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج نہیں تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ ضرور بنے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بنے گا انشاءاللہ۔ تو ہم سب کے اصلاح کی فکر کریں، اور اس کی شروعات اپنے گھر سے کریں۔ اس کی شروعات کہاں سے کریں؟ ہر آدمی اپنے اپنے گھر سے کرے، ہر عورت اپنے اپنے گھر سے کرے، ہر مرد اپنے اپنے گھر سے کرے۔ عزیزان کرام، اور اسلام نے ایسے سنہری اصول بنائے ہیں اور ایسی بہترین شکشائیں اور تعلیمات دی ہیں، اللہ کی قسم، جو روزے دن کی طرح روشن۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، اللہ اکبر کیا کہنے، یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی باقاعدہ دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی کہ یہ میرا نبی ہے، کوئی بھی عیب نکال کے بتاؤ، یہ جیسا کھا رہا ہے، جیسا پی رہا ہے، اس کی پوری لائف، اس کی پورا جیون، اس کی پوری زندگی، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کے خطبے، اس کا عدل، اس کا انصاف، اس کے بیوی بچوں سے معاملات، اس کے لوگوں سے معاملات، یہود و نصارہ، سب کچھ دیکھو، تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، یہ نمونہ ہے، رول ماڈل ہیں حضرت محمد الرسول اللہ۔ کیا بات، وہ نبی ہم کو دیا کہ اللہ کے نبی، کیا بتاؤں میں، اپنے برادران وطن کو بھی بتانا رہتا ہے، کیا بتاؤں میں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کو برا نہ کہو، اسلام تمہارا بھی ہے۔ ارے وہ بھولا ہوا سبق ہم بتلا رہے ہیں آپ کو، آپ بھولے ہوئے ہو بھائیو، راستہ بھٹکتے ہو، ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ راستہ صحیح نہیں، یہ راستہ صحیح ہے، جو اللہ کا، جو ایشور کا راستہ ہے، جو اللہ کا نبی کا راستہ ہے، جنت کا، سورگ کا راستہ ہے، یہ راستہ ہے جو اسلام ہے، یہی اسلام ہی سناتن ہے۔ ذالک دین القیم، یہی ہے دین قیم، سیدھا راستہ۔ نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ آپ لوگ کہیں گے یار یہ آج نئے نئے الفاظ سننے کو مل رہے ہیں، اب دین بھی، اسلام بھی سناتن ہے۔ جی جناب عالی، یہ بھی سناتن ہے۔ سناتن یہ سنسکرت کا لفظ ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے صحیح دین۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیدھا دین۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ کتنی بات ہے، لوگوں کو، یہ صرف مسلمان ہی نہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اے سنسار کے باسیو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک ایشور کو سے پرارتھنا کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کے سامنے کرو وہ جھکاؤ، مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خاص کر دو، اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ حنفاء، تمام چیزوں سے رخ موڑ لو،
کوئی تمہارا مشکل کشا، کوئی تمہارا حاجت روا، نہ کوئی پیڑ، نہ کوئی پودا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ ندی، نہ نالے، نہ کوئی تمہارا مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ صاحب سے رخ موڑ کر بیوی اللہ کی طرف اپنا رخ کر لو اور نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، وذالک دین، یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سناتنی دین ہے۔ تو اس سناتن دین کے دعوے دار بھائیوں، آؤ اسلام کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ وشاکھاپٹنم کے مسجد فرقان کے اور وشاکھاپٹنم کے مسلمانوں نے اللہ کی طرف بلانے کی کانفرنس کی، آؤ اللہ کی طرف۔